بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بیست نیوز نیٹ ورک۔ میں ہوں نکی رضا۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ آرتھر بلفور اعلان کے 104 سال مکمل ہونے پر غزہ میں فلسطینیوں نے احتجاج کیا۔ طالبان نے افغانستان بھر میں غیر ملکی کرنسی کے استعمال پر پابندی لگا دی۔ شیخ جراح میں بے دخلی کے شکار فلسطینیوں نے اسرائیلی عدالت کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ اور شام کا فلسطینی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ آپریشن بہار فتح میں یمنی فورسز نے مغرب کے مزید 2 اضلاع کو آزاد کرا لیا۔ ایتھوپیا میں باغیوں کا دارالحکومت کی طرف پیش قدمی کا دعویٰ، ہنگامی حالات نافذ کر دیے گئے۔ اور رواں مالی سال کے 4 ماہ میں تجارتی خسارے میں 103% اضافہ دیکھا گیا۔ اور اب کچھ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ آرتھر بلفور اعلان کے 104 سال مکمل ہونے پر غزہ میں فلسطینیوں نے احتجاج کیا ہے۔ غزہ کی پٹی میں درجنوں فلسطینیوں نے اعلان بلفور کی 104ویں سالگرہ کے موقع پر احتجاج ریکارڈ کرایا۔ تفصیلات کے مطابق درجنوں فلسطینیوں نے آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے احتجاجی مظاہرے میں حصہ لیا۔ یہ احتجاج بلفور اعلان کی 104ویں سالگرہ کے موقع پر کیا گیا۔ یاد رہے کہ برطانوی سامراج نے فلسطین میں یہودی لوگوں کے لیے قومی گھر کے نام پر اپنی حمایت کا اظہار کیا تھا۔ یہ بیان برطانیہ کے اس وقت کے وزیر خارجہ آرتھر بلفور کے ایک خط کی شکل میں سامنے آیا تھا۔ فلسطینی مظاہرین نے اس اعلان کے 104 سال مکمل ہونے پر احتجاجی ریلی کا اہتمام کیا۔ غاصب صہیونی ریاست کئی دہائیوں سے فلسطینیوں کا حق آزادی پائمال کر رہا ہے۔ بے شمار جانیں جا رہے اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں ضائع ہو گئی ہیں، لیکن کسی غیور قوم نے مظلومین کا ساتھ نہیں دیا اور اقوام متحدہ کی قراردادیں کاغذی کارروائی تک ہی محدود ہیں۔ طالبان نے افغانستان بھر میں غیر ملکی کرنسی کے استعمال پر پابندی لگا دی۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے غیر ملکی کرنسیوں کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اعلان کیا کہ اب سے جو بھی غیر ملکی کرنسی کا گھریلو کاروبار کے لیے استعمال کرے گا، اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ واضح رہے کہ طالبان کے افغانستان میں برسر اقتدار آنے کے بعد ملکی کرنسی گر گئی تھی۔ تجارتی معاملات اور لین دین کے لیے ڈالرز کا استعمال عام ہو گیا تھا اور بعض علاقوں میں پاکستانی روپے میں بھی تجارت ہوئی۔ تاہم طالبان نے تمام غیر ملکی کرنسیوں پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ شیخ جراح میں بے دخلی کے شکار فلسطینیوں نے اسرائیلی عدالت کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق 4 فلسطینی خاندانوں کو اسرائیل کی سپریم کورٹ نے اگست میں ایک تجویز پیش کی تھی۔ اس میں کہا گیا تھا کہ اگر فلسطینی اپنی زمین کو اسرائیلی زمین قرار دیں تو ان کو 15 سال تک محفوظ کرایہ داری کا درجہ دیا جائے گا۔ تاہم فلسطینی خاندانوں نے اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ فلسطینی خاندانوں کا کہنا ہے کہ یہ تجویز قابض حکومت کی طرف سے فلسطینی زمینوں کو ضبط کرنے کی گھناؤنی سازش ہے اور اس سازش کو عملی کرنے کے لیے عارضی طور پر محفوظ کرایہ داری کی ضمانت دی جا رہی ہے، جسے مسترد کرتے ہیں۔ شام کا مظلوم فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ خبر رساں ادارے کے مطابق شام کی پارلیمنٹ نے فلسطینیوں کی مکمل حمایت جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ شام کی طرف سے فلسطین کی ٹھوس حمایت پر دشمنوں نے شام پر حملہ کیا اور جنگ مسلط کی۔ تاہم شامی حکومت مظلوموں کی حمایت جاری رکھے گی اور مظلومین کے خلاف کسی بھی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ غاصب صہیونی حکومت فلسطینی قوم کو جھکنے پر مجبور کرنے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کر رہی ہے، جس میں وحشیانہ ترین جارحیت کا ارتکاب بھی شامل ہے۔ آپریشن بہار فتح میں یمنی فورسز نے مغرب کے مزید 2 اضلاع کو آزاد کرا لیا۔
ऑपरेशन बहार फतह में यमनी फोर्सेज ने मारिब के मजीद 2 अजला को आजाद करा लिया। यमनी फौज ने स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल मगरबी वस्ती सूबे मारिब के मजीद 2 अजला को सऊदी अस्करियत पसंदों से आजाद करा लिया है। यमनी मुसल्लह अफवाज ने इस अज़्म का इजहार किया है कि वो इस वक्त तक हथियार नहीं डालेंगे जब तक कि इस पूरे मुल्क की आज़ादी हासिल नहीं हो जाती। रद्दन अला तस्ईद तहालुफ al-udwan al-मुस्तमिर wal-मुतसाइद wal-क़ुव्वत as-सारुखिय्यह बिअौनिल्लाह तआला अमलियतन हुजूमियतन कबीरतन व मुश्तरका। मारिब गुज़श्ता साल से यमनी फौज की आज़ादी की कार्रवाइयों का मरकज बन चुका है। मारिब सूबे की जानिब अब तक खातिर ख्वाह पेशरफ्त हुई है। तवक्को की जा रही है कि यमन की मुसल्लह अफवाज के लिए मजीद फौजी फतुहात की राह हमवार होगी। वाज़ेह रहे कि मार्च 2015 से यमन पर मुसल्लत करदा जारे सऊदी इत्तेहाद की जंग में सऊदी इत्तेहाद मंसूर हादी की हुकूमत की बहाली के लिए कोशां है, जबकि इस गैर मुनसिफाना जंग में दसियों हजार यमनी जाँ बहक हो चुके हैं। ताहम यमनियों के लिए रोज बरोज मकबूजा इलाकों को मज़ाहमत के बाद आजाद कराना रोशन मुस्तकबिल की नवीद है। इथियोपिया में बागियों का दारुल हुकूमत की तरफ पेशकदमी का दावा, हंगामी हालात नाफिज कर दिए गए। इथियोपिया की वज़रा कौंसिल ने मुल्क भर में फौरी तौर पर हंगामी हालात का निफाज कर दिया, जबकि बागियों ने दावा किया है कि वो दारुल हुकूमत की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। इथियोपिया के सरकारी मीडिया ने बताया कि हंगामी हालात नाफिज करने का मकसद अवाम को दहशतगर्द ग्रुप टिग्रे से तहफ़्फ़ुज़ देना है, जिनकी जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तशद्दुद किया जा रहा है। रवा माली साल के 4 माह में तिजारती खसारे में 103% इजाफा देखा गया। वजारत तिजारत का कहना है कि रवा माली साल के पहले 4 माह के दौरान मुल्क में तिजारती खसारे में 103% से जायद का इजाफा हुआ, जिसकी वजह बरामदात के मुकाबले में दरामदात में तकरीबन 2 गुना इजाफा है। रिपोर्ट के मुताबिक तिजारती खसारा जुलाई से अक्टूबर 2021 में 15 अरब 52 करोड़ 50 लाख डॉलर तक पहुँच गया था, जो गुज़िश्ता साल के इसी महीनों में 7 अरब 61 करोड़ 70 लाख डॉलर था। इब्तिदाई तखमीनों से जाहिर होता है कि बढ़ता हुआ दरामदी बिल माली साल 2022 में करंट अकाउंट को 10 अरब डॉलर तक धकेल सकता है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए बेसत न्यूज़ नेटवर्क। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।